الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. عزیزان من، آج جس موضوع سخن پر لب تکلم کو جنبش دینے کا موقع ملا وہ ہے محبت رسول اور اصلاح اعمال کا پیغام. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کا وہ مال اور وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو پس انتظار کرو، اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. تو آیت و حدیث سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اگر کسی ذات سے محبت کرنے کا حکم ہے تو ابتداءً وہ دو ذات ہیں، ایک ذات خدا ہے اور دوسری ذات مصطفیٰ ہے. قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایمان باللہ و رسول کے لیے محبت کو لازم قرار دیا، چونکہ حضور علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ ایمان میری محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا ایمان ذات رسالت سے ربط کا نام ہے، اور اس ربط کے ضبط کا نام اسلام ہے. اور ربط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ربط ذات سے متعلق ہوتا ہے اور دوسرا ربط تعلیمات سے متعلق ہوتا ہے. دونوں تعلقوں میں پہلا تعلق ذات سے شروع ہوتا ہے، واسطہ تعلق نسبت پہلے ذات سے ہوتی ہے، پہچان بھی پہلے ذات کی ہوتی ہے اور اعتماد بھی پہلے ذات پر ہوتا ہے. اور جب یہ تعلق اعتماد ذات پر قائم ہو جائے تو پھر انسان اس کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دو طرح کا تعلق رکھنا ربط رسالت کہلاتا ہے. ایک آپ کی تعلیمات مبارکہ سے تعلق رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسرا آپ کی ذات پاک سے تعلق رکھنا اور محبت کرنا. تو نہ ہی تعلیمات کا تعلق بغیر محبت کامل ہوتا ہے اور نہ ہی محبت و ادب کا تعلق بغیر تعلیم کامل ہوتا ہے، کیونکہ تعلیمات کا تعلق عمل والا ہوتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور ذات کا تعلق محبت و ادب والا ہوتا ہے تاکہ اس ذات سے محبت کی جائے. تو دونوں تعلقوں میں ذات کا جو تعلق ہے اس کا حق یوں ادا ہوتا ہے کہ آپ جس ذات سے محبت کرتے ہیں، جس ذات کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، پھر جا کر تعلق کامل ہو جاتا ہے. اگر تعلیمات پر عمل نہ ہو تو تعلق ناقص رہ جاتا ہے. اور جان لو کہ تعلق ذات سے شروع ہوتا ہے، تعلیمات سے شروع نہیں ہوتا،
کیونکہ پہلے واسطہ ذات سے بنتا ہے، پہچان ذات کی ہوتی ہے، ادب، احترام، تکریم، تعظیم دل میں ذات کی ہوتی ہے. اور جب انسان ذات کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اپنا محبوب اور مکرم بنا لیتا ہے، اور ذات کے ساتھ اپنے قلب و روح کا رشتہ استوار کر لیتا ہے، تو پھر محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اے اس ذات سے محبت کرنے والے، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو پھر اس کی تعلیمات پر عمل بھی کر، اس کی سیرت پر عمل بھی کر. اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل بھی قبول ہو، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل بھی قبول ہو. غلامی رسول میں حلال پر عمل بھی قبول ہو، غلامی مصطفیٰ میں حرام سے پرہیز بھی قبول ہو، غلامی مصطفیٰ میں داڑھی رکھ لینا بھی قبول ہو. تو جو عمل محبت کے تقاضے سے پیدا ہو وہ عمل مقبول ہوتا ہے، اور جو عمل بغیر محبت پیدا ہو وہ عمل مردود ہوتا ہے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. عزیزان من، آج حملہ یہ کیا جاتا ہے، آج تعلیمات کے پردے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کو کمزور کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی محبت ہے اور اس کے سوا اور کوئی محبت نہیں. کہا جاتا ہے یہ محبت کی رٹ لگانا یہ تو شاعری ہے، اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو میں بتاؤں آج یہ حملہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کی رٹ لگانا، کوئی زلفوں کی باتیں کر رہا ہے، کوئی رخسار کی باتیں، کوئی مدینہ کے کوچہ و بازار کی باتیں کر رہا ہے، اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات سننے میں تو بڑی بھلی لگتی ہے، مگر یہ دیمک ایمان کے درخت کو نیچے سے کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے. حضور کی محبت کی رٹ لگانا ان کو سمجھ نہیں آتا. تو مثال سمجھیے گا ایک کہ اگر کوئی بیٹا ماں سے دور چلا جائے تو ماں بیٹے کی دوری کو اداسی کی صورت میں محسوس کرتی ہے. وہ جو اداسی کی صورت دل میں پیدا ہوتی ہے اس وجدانی کیفیت کو محبت کہتے ہیں، اور یہ وجدانی احساس محبت سے پیدا ہوتا ہے، تعلیم سے پیدا، عمل سے پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی ایک بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے، ماں باپ کو تو کہہ کر بلائے، ماں باپ کی ناراضگی کا خیال ہی نہ کرے، ماں باپ تکلیف میں ہو بیٹا سوتا رہے، ماں باپ بیمار ہو بیٹے کا دل بھی نہ تڑپے، ماں باپ تکلیف میں ہو بیٹا سوتا رہے، اور باپ جو نصیحت کرے اس پر عمل بھی کرے اور کہے کہ عمل تو کرتا ہوں مگر ماں باپ کی محبت دل میں محسوس نہیں ہوتی، تو بتائیے اس بیٹے کو کوئی وفادار بیٹا کہے گا؟ والدین کہیں گے کہ جب تیرے دل میں ہمارے لیے محبت ہی نہیں ہے تو ہم تیرے عمل کو کیا آگ میں ڈالیں؟ تو یہ مثال ذہن میں رکھ لیجئے. اسی طرح امتی کا ایک تعلق آقا کی ذات پاک سے ہے، امت اولاد کی مانند ہے. اور محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ انسان حضور کے دیدار کے لیے تڑپا کرے، انسان دعائیں کرتا پھرے کہ مولا کبھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، آقا کی زیارت دے دے، آقا کا ذکر ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آقا کی یاد آئے تو روح تڑپ تڑپ اٹھے، آقا کے ذکر میں، آقا کے ادب میں شہر مدینہ کی گلی کوچوں کا ادب کرے، آقا کے ادب میں خار صحرائے مدینہ کا ادب کرے اور کہے اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جاں دل میں ہے رستہ تیرا. تو یہ تعلق محبت و ادب کا تعلق ہے، یہ محبت ہے. اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نماز فرض ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، حلال پر عمل کرے، حرام سے پرہیز کرے، سیرت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے. یہ زندگی کے ظاہر کو سنوارنا یہ اسلام ہے، اور قلب و باطن کو محبت رسول سے سنوارنا یہ ایمان ہے. ظاہر سنور جائے تو اسلام ہے، باطن سنور جائے تو ایمان ہے. اسلام عمل رسول سے تشکیل پاتا ہے اور ایمان محبت رسول سے تشکیل پاتا ہے. اگر آقا کی محبت دل میں ہے، آقا کا ادب ہے تو ایمان ہو گیا، آقا کی سیرت پر عمل ہے تو اسلام ہو گیا. کیونکہ اسلام کی نوبت ایمان سے آئے گی، عمل کی نوبت محبت سے آئے گی، اتباع کی نوبت
ادب سے آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ فقط آقا کی ظاہری تعلیمات پر عمل کر کے تبلیغ کر لوں، دعوت کا کام کر لوں، ظاہر اسلام پر سارا عمل پیرا ہو جاؤں، اگر وہ دیکھے کہ دل اس کا عشق مصطفیٰ کے لیے تڑپتا نہیں ہے، آنکھیں ذکر رسول سے پر نرم نہیں ہوتی، اس کا دل مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر بننا نہیں چاہتا، اگر وہ اپنے دل میں جھانکے کہ اگر عشق رسول کی تڑپ نہیں اور محبت رسول کی جذب نہیں، لاکھ عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ظاہری سنت کی پیروی ہو، عمل کے پہاڑ ہو، اگر عشق و محبت اور ادب رسول نہیں، یہ بھی جہنم میں، اس کا عمل بھی جہنم میں. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، دل داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. قلب میں ذوق طیبہ نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. وما علینا الا البلاغ.